بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹارز کالج آف آرٹ شاہدرہ کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں پروفیسر بشارت علی ہاشمی۔ آج ہم آپ کے لیے بی اے تھرڈ ایئر کا جو سلیبس ہے شارٹ سٹوریز کا، اس میں سے چیپٹر نمبر 3 ٹاپک دی نیو کانسٹیٹیوشن، نیا آئین، نیا دستور، نیا قانون، جس کا میننگ بنتا ہے سعادت حسن منٹو کی لکھی ہوئی یہ کہانی ہے، دی لیجنڈری سعادت حسن منٹو۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں مزید آگے بڑھیں، اسٹوڈنٹس آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ نیا آئین، سعادت حسن منٹو کی لکھی ہوئی یہ جو کہانی ہے، یہ پری پارٹیشن یعنی تقسیم سے پہلے بر صغیر کے اندر ہندوستان، جہاں پر مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی اور بہت سی دوسری قومیں ہندوستان کے اندر آباد تھیں اور ان پر راج تھا، حکمرانی تھی انگریزوں کی، اس کے متعلق لکھی ہوئی یہ کہانی ہے۔ لیکن اس کہانی کا اصل مقصد کیا ہے، آئیے اس کے سینیریو پہ جاتے ہیں۔ دی اسٹوری دی نیو کانسٹیٹیوشن بائی سعادت حسن منٹو ہیز بین ریٹن ود پولیٹیکل اینڈ ہسٹوریکل سینیریو۔ اس کہانی کا جو پس منظر ہے، سینیریو ہے، وہ سیاسی اور تاریخی ہے۔ آف دا برٹش انڈیا ان 1935۔ یہ کہانی 1935 کے انگریزوں کے انڈیا کو بیان کرتی ہے، جب انگریزوں کا یہاں پر راج تھا۔ دی آتھر ہیز ٹرائی ٹو ریویل دی پیشن فار فریڈم۔ مصنف کا اصل مقصد اس کہانی کو بیان کرنے کا ہے، وہ ہے آزادی کے جذبے کو بیان کرنا، اینڈ ہیٹرڈ اگینسٹ دا برٹش، اور انگریزوں کے خلاف جو نفرت پیدا ہوئی تھی اس کو بیان کرنا امنگ دی کامن انڈینز، عام جو انڈیا کے لوگ تھے ان کے اندر۔ اس میں ہم کسی مسلم کی، سکھ، عیسائی، ہندو کی بات نہیں کر رہے، کامن انڈینز کی، بیکاز اٹ واز برٹش انڈیا اور اس کے اندر ساری قومیں آباد تھی، ریپریزنٹڈ بائی منگو، اور ان سب کا نمائندہ کردار منگو ہے، دی ٹونگا والا، جو کہ ایک کوچ مین ہے بیسیکلی۔ منگو کی جو ہیٹرڈ ہے اگینسٹ دا برٹش، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہی ہیٹڈ دی برٹش بیکاز دے ور رولنگ ہندوستان اگینسٹ دی ول آف دی انڈینز۔ سب سے پہلی وجہ یہ تھی، وہ کہتا تھا کہ یہ انڈیا والوں کی مرضی کے خلاف ان پر حکمرانی کر رہے ہیں، اینڈ مسڈ نو اپرچونٹی ٹو کمٹ ایٹروسٹیز، اور یہ ہندوستانیوں کا قتل عام کرنے کا، ان پر ظلم و تشدد کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے ہاتھ سے انگریز جو تھے۔ ہی ایکسپریسڈ ہز ہیٹرڈ ان دی فالوئنگ ورڈز۔ منگو مندرجہ ذیل الفاظ میں اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک موقع پر وہ کہتا ہے، "Their red faces remind me of the decaying carcasses"، کہ ان کے سرخ چہرے جو ہیں انگریزوں کے، یہ مجھے جانوروں کی گلی سڑی لاشوں کی یاد دلاتے ہیں، یعنی جس طرح جانور کی لاش گل سڑ کے سرخ رنگت اختیار کرتی ہے، کہتے ہیں ان انگریزوں کے چہرے بھی ایسے سرخ ہیں۔ ہی آلسو فیلٹ، اسی طرح وہ ایک اور نفرت کے سوچ میں ان کے بارے میں کہتا ہے، "لک ایٹ دیم"، کہ دیکھو ان انگریزوں کو، "کیم ٹو دی ہاؤس ٹو فیچ اے کینڈل"، آئے تھے یہ گھر میں کینڈل لینے کے لیے، "اینڈ بیفور یو نیو دے ہیڈ ٹیکن اٹ اوور"، اور اس سے پہلے کہ آپ کو پتہ چلتا کہ وہ آپ کے گھر میں آئے ہیں، انہوں نے پورے گھر پر قبضہ جما لیا۔ پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ "اگ لین آئی تے گھر دی مالکن بن بیٹھی"، مطلب یہ کہ کوئی آپ کے گھر میں کسی ہیلپ کی، کسی ضرورت کے تحت آتا ہے اور وہ آپ کو پتہ چلے بغیر آپ کے گھر کا مالک بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ انگریزوں نے یہاں پر ایسے کیا۔ نو آبادیاتی نظام، جب انگریز یہاں تجارت کی غرض سے آیا تھا، اس کے متعلق سارا بیک گراؤنڈ اس کا چلتا ہے۔ ہی فردر ایکسپریسڈ، مزید منگو اپنی نفرت کو ان لفظوں میں بیان کرتا ہے، "لک ایٹ دیم"، کہتے ہیں کہ دیکھو ان انگریزوں کو، "ڈونٹ دے سیم لائک لیپرز"، کہ یہ کوڑ کے مرض کے لوگوں کی طرح لگتے ہیں، جس طرح کوڑی ہوتا ہے کوڑ کے مرض والا، اس کے جسم پر مختلف نشانات بن جاتے ہیں زخم کے، تو اسی طرح "سم تھنگ ڈیڈ اینڈ راٹنگ"، کہتے ہیں یہ انگریز یوں لگتے ہیں جیسے کوئی مردہ چیز اور تباہ حال، ختم ہوتی ہوئی گلی سڑی چیز ہوتی ہے، اس طرح ان انگریزوں کو دیکھ کر مجھے محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی نفرت کا اظہار ہم نے دیکھا۔ منگوز ایلیوژنز، منگو کے ذہن کے اندر وہم، گمان، سراب 1935 1 اپریل کے حوالے سے کیا تھا، وہ کیا چیز تھی جو اس نے اپنے ذہن کے اندر ایک گمان پیدا کیا۔ ون ڈے ہی گیدرڈ فرام دی کنورسیشن آف ہز فیئرس، ایک دن اس کے تانگے پر کچھ سواریاں بیٹھی تھیں۔
that there was going to be introduced Government of India Act 1935. منگو کو ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ جی 1 اپریل 1935 کو انڈیا کے اندر ایک نیا آئین لاگو ہونے والا ہے. استاد منگو واز ان 7th heaven. استاد منگو 7ویں آسمان پر پہنچ گئے, یعنی اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی, بیکاز ہی تھاٹ دیٹ ایوری تھنگ وڈ چینج ود دی نیو کانسٹیٹیوشن. اس نے سوچا کہ نئے آئین کے آنے سے ہر چیز بدل جائے گی. وہ ایک ان پڑھ بندہ تھا جس نے آج تک یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ اسکول کی 4 دیواری کے اندر ہوتا کیا ہے, کس چیز کا نام اسکول ہے. ایز ہی تھاٹ, جیسا کہ وہ سوچتا تھا, دی نیو کانسٹیٹیوشن واز گوئنگ ٹو فورس دیز وائٹ مائس. وہ کہتا تھا کہ یہ جو نیا آئین ہے یہ ان سفید چوہوں کو, وائٹ مائس جو ہیں وہ سفید چوہوں کو, وہ کہتے ہیں کہ ان کو وہ فورس کرے گا, مجبور کر دے گا کس چیز پر, ونس اینڈ فار آل, ہمیشہ کے لیے, بیک انٹو دیئر میزریبل ہولز, کہ یہ اپنے قابل رحم سوراخوں میں واپس چلے جائیں گے. اب یہاں پر وہ وائٹ مائس کہہ رہے ہیں انگریزوں کو, میزریبل ہولز کہہ رہے ہیں برطانیہ کو, کہ جہاں سے وہ آئے تھے وہاں واپس چلے جائیں گے. نو لانگر دے وڈ انفیسٹ دی ارتھ, اور مزید وہ ہماری زمین پر گندگی پھیلانے کا سبب نہیں بنیں گے, ہماری زمین کو آلودہ نہیں کریں گے. تو اس طرح منگو یہ ایلیوژن بنا کے بیٹھ جاتا ہے کہ 1 اپریل 1935 کو جو نیا آئین آئے گا وہ یہاں سے انگریزوں کو دوڑا دے گا, انڈیا والے آزاد ہو جائیں گے اور وہ اپنی مرضی سے پھر اپنی زندگی جو ہے وہ جئیں گے. یہ اس کا ایلیوژن تھا. منگوز ایکسپیکٹیشنز, وہ کیا توقعات رکھتا ہے. بینگ الٹریٹ, منگو ایک ان پڑھ بندہ ہے. ہی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ دا ویلیو آف دی کانسٹیٹیوشن. اسے نہیں معلوم تھا کہ ویلیو کانسٹیٹیوشن کی کیا ہے, آئین ہوتا کیا ہے. دس از وائی ہی وانٹیڈ ٹو سی دی پروملگیشن آف دا نیو کانسٹیٹیوشن ود ریزل ڈیزل. ریزل ڈیزل کہتے ہیں شان و شوکت کے ساتھ, آب و تاب کے ساتھ. وہ چاہتا ہے کہ پروملگیشن کا مطلب ہوتا ہے لانچ ہونا, کسی چیز کا آغاز ہونا. وہ چاہتا ہے کہ پوری آب و تاب کے ساتھ میں آئین کو آتے ہوئے دیکھوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسے ایک فزیکل فارم میں آنے والی چیز سمجھ رہا ہے, جیسے ایک پروسیشن کے اندر ایک لیڈر آتا ہے, آف اے گریٹ لیڈر کمنگ ٹو اے پروسیشن. On 1st April he came to the roads early in the morning. اس کی خوشی کا عالم یہ ہے کہ 1 اپریل کو وہ معمول سے پہلے سڑک پر نکل آیا اپنے تانگے کو لے کر. جیسا کہ عام طور پر اگر ہم بات کریں, اگر وہ روٹین میں 8 بجے اگر تانگے کو جوتتا ہے تو آج وہ صبح سویرے 4-5 بجے نکل آیا ہے. بیکاز ہی واز ایکسٹراڈنریلی ہیپی, کیونکہ آج وہ بہت زیادہ خوش تھا. بیکاز ہی واز گوئنگ ٹو وٹنس ود ہز اون آئیز دی کمنگ آف دا نیو کانسٹیٹیوشن, کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے نئے آئین کو دیکھنے جا رہا تھا. ٹو ہز ڈس ایلیوژنمنٹ, لیکن اس کا گمان ٹوٹا کیسے, اس کا سراب, اس کا دھوکہ, اس کا وہم ختم کیسے ہوا, اینڈ ڈس اپوائنٹمنٹ, اور اس کو کس طرح سے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی. ایوری تھنگ ہیڈ دا سیم وارن آؤٹ لک. جب وہ باہر نکلا تو ہر چیز ویسی پرانی نظر آ رہی ہے, کچھ تبدیلی نہیں ہے, کچھ بدلا ہوا نہیں ہے. ایٹ لاسٹ ہی فاؤنڈ اے فیئر فار دی کینٹونمنٹ. آخری کار اسے کینٹ جانے کے لیے ایک سواری مل گئی. ہی ڈراپڈ ہز فیئر دیئر, اس نے سواری کو اتارا, اینڈ اسٹارٹیڈ ٹیکنگ ریسٹ ایٹ دی ریئر سیٹ آف ہز ٹانگا, اور اپنے ٹانگے کی پچھلی سیٹ پر لیٹ کر وہ ریسٹ کرنے لگا. اٹ واز ہز ہیبٹ ٹو ڈو سو وین ایور ہی واز ورڈ. رائٹر لکھتا ہے کہ یہ اس کی عادت تھی, جب بھی وہ پریشان ہوتا تھا تو وہ اکثر تانگے کو ایک کنارے پر سڑک کے کھڑے کر دیتا اور آرام سے سوچ میں مبتلا ہو جاتا, سوچتا رہتا اپنی پریشانی کے عالم میں. اب ڈس ایلیوژنمنٹ منگو کی کیسے ہوتی ہے. سڈنلی ہی فاؤنڈ اے گورا سولجر, یعنی اس کا سراب ٹوٹا کیسے. تو اسے ایک انگریز سپاہی وہاں ملا کینٹ کے اندر, اسٹینڈنگ ایٹ سم ڈسٹینس, جو تھوڑے فاصلے پہ کھڑا تھا. ہی آسکڈ منگو ویدر ہی وانٹیڈ ٹو گو ٹو دا ڈانسنگ گرلز بازار. یہ جو ہمارا ٹکسالی کا علاقہ ہے اس کو ڈانسنگ گرلز بازار کہا جاتا تھا. تو اس نے پوچھا کہ وہاں جاؤ گے. استاد منگو ڈیمانڈڈ 5 روپیز. اس زمانے میں 1935 کی بات ہو رہی ہے, 5 روپے منگو نے کینٹ سے یہاں کا کرایہ مانگا. ہی آلسو ریکگنائزڈ دس گورا سولجر ایز ہیونگ فائٹ ود ہم ڈیورنگ دا لاسٹ ایئر. جب منگو نے غور کیا تو پتہ چلا کہ اس انگریز کے ساتھ تو میں 1 سال پہلے لڑ چکا ہوں. منگو اسٹیپ ڈاؤن ہز ٹانگا, منگو نے اپنے تانگے سے قدم نیچے رکھا, اینڈ کیم ٹو دی گورا سولجر, اور وہ انگریز کے پاس آیا. دے کولڈ, لڑائی شروع ہوئی, اینڈ منگو اسٹارٹڈ بیٹنگ ہم مرسیلیسلی, اور منگو نے اس کو بے رحمی سے مارنا شروع کر دیا. ہی واز اسکریمنگ ود فیوری, وہ زور زور سے غصے کے عالم میں چلا کر اس انگریز کو کہہ رہا تھا, دی سیم اولڈ کاکنس ایون آن 1st April, کہ آج 1 اپریل ہے, تبدیلی کا دن ہے, تمہاری حکومت ختم ہوگی اور آج بھی تمہارا وہی مغرورانہ رویہ. ویل سن اٹ از وی ہو آر دی راج نو. کہتے ہیں بیٹا آج ہم تمہیں بتائیں گے کہ راج ہے کس کا, یعنی آج راج ہمارا ہے, تو آج ہمارا سلوک تمہارے ساتھ کیا ہوگا تم بھی ذرا یاد رکھو گے. کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. دی 2 پولیس مین کیم اینڈ ٹوک استاد منگو ٹو دی لوکل پولیس اسٹیشن. 2 پولیس والے آئے, وہ منگو کو اریسٹ کرتے ہیں اور پولیس اسٹیشن لے جاتے ہیں. ان سائڈ دا پولیس اسٹیشن
ہی کیپٹ اسکریمنگ. پولیس اسٹیشن کے اندر بھی منگو بار بار یہی چلاتا رہا، نیو کانسٹیٹیوشن کے نیا آئین. تو وہ جو انگریز وہاں پر سپاہی موجود تھے یا جو بھی سولجرز موجود تھے اس پولیس اسٹیشن کے اندر، انہوں نے کہا وٹ ربش آر یو ٹاکنگ، کیا بکواس کر رہے ہو تم، وٹ نیو کانسٹیٹیوشن، کس نئے آئین کی باتیں کر رہے ہو، اٹ از دی سیم اولڈ کانسٹیٹیوشن، یہ پہلے والا ہی پرانا آئین ہے. دس منگوز فیلئر از دی سکسیس آف دا رائٹر. منگو اگرچہ فیل ہوتا ہے اور وہ جیل میں چلا جاتا ہے، لیکن یہ ایک رائٹر کی کامیابی تھی ایز ہی ایکسپوزز بروٹیلٹی آف دا کولونیل اتھارٹیز. کیونکہ نوآبادیاتی نظام کے جو حکام تھے، جو انگریز تھے، ان کی جبر و استبداد کو رائٹر نے یہاں پر جو نا وہ بیان کیا ہے، اوپن کیا ہے، اینڈ ہیٹرڈ اگینسٹ دیم امنگ دی کامن انڈینز. اور یہ بیان کرنے میں وہ کامیاب ہوا ہے کہ انڈینز والوں کے اندر جو نفرت تھی انگریزوں کے خلاف وہ کتنی زیادہ تھی. تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز مزید ملتی رہیں. بہت شکریہ.